السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول آخری امید کی قسط 29۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا تم لوگ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہو؟ جوائے نے پوچھا۔ تم خود ہی سوچو کہ ایک ہستی تمہیں ہر قسم کی برائی، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، چوری چکاری، زنا کاری سے، گناہوں سے پاک صاف کر کے، تمہاری سوچ کو اچھا کر کے، تمہارے دل سے ہر ایک کے لیے نفرت نکال کر محبت بھر دے، تم انسانوں سے پیار اور ہمدردی کر کے انسان دوست بھی بنائے اور دوسری طرف تمہیں اس سے ملائے بھی، اور پھر بدلے میں وہ انسان تم سے کچھ بھی نہ چاہے، تو کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گے؟ اس انسان کی اتنی عنایتوں کا شکریہ ادا کیسے کرو گے؟ اس لیے پھر ہمارے اللہ نے ہمیں ان سے بہت محبت کرنے کا حکم دیا۔ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرو، اور حقیقت یہی ہے کہ جو مسلمان اسلام اور اس کی برکتوں کو سمجھتا ہے، وہ خود بخود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگتا ہے۔ فاطمہ نے انتہائی محبت بھرے انداز میں اسے لکھا تو اس کا دل بھی متاثر ہونے لگا۔ تو پھر رابرٹ اسپینسر نے ان کے بارے میں اتنا جھوٹ کیوں لکھا؟ تم نے جو باتیں مجھے اپنے نبی کے بارے میں بتائی ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ انہوں نے واقعی انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ سب کچھ رابرٹ کو کیوں دکھائی نہیں دیا؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ رابرٹ کی جس کتاب کا تم نے ریفرنس دیا ہے وہ 2007 میں شائع ہوئی، اور اب اس کی نئی کتاب ڈیڈ محمد ایگزسٹ 2012 میں شائع ہوئی، جس میں اس نے اپنے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نہیں تھا، بس وہ محض فیبریکیٹڈ ٹیلز کا حصہ ہیں جو وہاں کے لوگوں نے اپنے تخیل میں گھڑ کر ایک دوسرے کو سنائیں، اور یوں وہ مشہور ہوئے۔ یہ بات اس قدر اسٹوپڈ اور اتنا بڑا جھوٹ لگتی ہے، اور اس شخص کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی فرضی کہانی کا کردار اتنا اسٹرانگ ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا اس کردار کی ہر بات پر عمل کرنے کو اپنے لیے نیکی کا باعث سمجھے؟ اس کردار کی بتائی ہوئی شریعت اور قانون بہت سے ملکوں میں رائج ہو۔ کیا وہ فرضی کردار دنیا میں موجود بڑے بڑے حقیقی بادشاہوں سے اہم ہو گیا؟ اس فرضی کردار نے پھر تمام حقیقی کرداروں کو شکست دے دی۔ یہ سوچ کس قدر بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام فوبیا ہو گیا ہے۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد ایسے بہت سے سو کالڈ انٹلیکچوئلز اپنی تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تشدد اور دہشت گردی سکھاتا اور پھیلاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تشدد پر مبنی ہیں۔ قرآن تشدد کی تعلیم دیتا اور مسلمان پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تمام نان مسلم ورلڈ کو متحد ہو کر محاذ بنانا ہے، اس لیے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کے سامنے اسلام اور قرآن کا امیج برا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے تھنک ٹینکس نے باقاعدہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کا امیج برباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اینٹی اسلام رائٹرز جان بوجھ کر ایسی تحریریں لکھتے ہیں جس میں اسلام، محمد اور قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی فضول اور مضحکہ خیز کارٹونز اور خاکے شائع کرتے ہیں۔ کبھی ان کے بارے میں فلمیں بناتے ہیں، کبھی قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت سے جیلس ہو کر جب وہ جان بوجھ کر چنگاریاں مسلمانوں کی طرف پھینکتے ہیں تو مسلمان مشتعل ہو کر ان چنگاریوں سے آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، غیر مسلموں کے سفارت خانوں پر حملے ہوتے ہیں، تو انہیں مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ میڈیا ان باتوں اور مظاہروں کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ساری دنیا کو یہی دکھائی دیتا ہے کہ مسلمان بہت ظالم، متشدد اور دہشت گرد لوگ ہیں۔ ان پر بین لگانا ضروری ہے۔ پھر مختلف مسلم ملکوں پر مختلف پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور ان سب سازشوں کے پیچھے بیٹھا یہودی اپنی کامیابی پر خوب خوش ہوتا ہے۔
فاطمہ نے اسے تفصیل سے بتایا تو اس کے سامنے میک اور ایڈورڈ گھوم گئے، جو اسے مسلمانوں کے خلاف آرٹیکلز لکھنے کو فورس کرتے تھے اور اسے کیوں انسسٹ کرتے تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی تسلی کرنے کی کوشش کی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی پلاننگ یہودی ہی کرتے ہیں؟ جوائے نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہودی پہلے دن سے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا اور ان میں اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق باتیں شامل کر لیں۔ سود جو کہ حرام تھا، اس کو یہ کہہ کر اپنے لیے جائز کر لیا کہ غیر یہودیوں سے سود لینا جائز ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو ان دنوں یہودیوں کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ ایک تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، دوسرا ان کے مدینہ آنے سے ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ یہودیوں کو شروع ہی سے یہ زعم تھا کہ وہ خدا کے روحانی بیٹے اور اس کے سب سے قریب ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دعوے کو جھوٹا کر دکھایا، انہیں سود لینے سے منع کیا۔ جب وہ مسلمانوں کی ظاہری طور پر مخالفت نہ کر سکے تو انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا اور اسلام دشمنوں کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ وہ دشمنوں کا ساتھ دیں گے جبکہ وہ وعدہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا کرتے تھے۔ جب دشمنوں کو ناکامی ہوئی تو ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف انتہائی سخت احکامات دیے، ان کو قتل کرنے اور ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے فرمایا کہ ان پر اعتبار نہ کریں۔ یہ احکامات سن کر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف ہو گئے، اور یہ مخالفت ابھی تک جاری ہے۔ کیا تم جانتی ہو جو فتنہ فلم بنی ہے، اس میں اصل فتنہ قرآن کی ان آیات کو کہا جن میں جہاد کا حکم آیا ہے؟ رابرٹ اسپینسر جو کہ جہاد واچ کا ڈائریکٹر ہے، اس نے اسٹاپ اسلامائزیشن آف امریکہ کی بنیاد رکھی ہے اور اس کی تحریروں کا موضوع بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سارے اینٹی اسلام رائٹرز بھی ٹیررزم کے نام پر جہاد کو ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ ان سب کے بھی جیوز سے تعلقات ہیں اور ان کے خیال میں اسلام کو ریفارم کر کے ماڈریٹ اور ماڈرن دنیا کے مطابق بنانا چاہیے، یعنی کہ دنیا کو پرامن بنانے کے لیے جہاد کو ختم کرنا چاہیے۔ اب مسلمان نہ تو قرآن پاک کی آیات کو بدل سکتے ہیں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کو۔ ان باتوں کا غصہ کبھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے کارٹون بنا کر کرتے ہیں جن میں انہیں ٹیررسٹ ظاہر کرتے ہیں، ان کے خلاف انوسنس آف مسلمز بنائی گئی جن میں یہودیوں نے لاکھوں ڈالر لگائے، اور اس کی انسپائریشن دینے والا پادری ٹیری جونز تھا جس نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی تھی۔ ان سب باتوں پر غور کیا جائے تو کون دکھائی دیتا ہے، کون اپنے خلاف جہاد کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے؟ وہی یہودی جن کے خلاف اللہ نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ وہ پوری دنیا کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے یہ کبھی یہودیوں کے خلاف ایسی سازشیں کی ہیں اور نہ ہی عیسائیوں کے خلاف۔ وہ لوگ شاید خود بھی اپنے نبیوں کو اتنی عزت نہیں کرتے جتنی کہ مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ان انبیاء کی عزت اور تکریم کر کے ان پر ایمان نہ لائیں۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے کو اس کی باتوں پر یقین آنے لگا، لیکن اینٹی اسلام رائٹرز میں بہت لوگ تو مسلم بھی ہیں، پھر وہ کیوں اسلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھتے ہیں؟ جوائے نے سوال کیا۔ وہ سب سو کالڈ مسلمز اور سیکولر رائٹرز ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کی اپنی کوئی ایتھکس نہ ہو وہ اسلام کی ایتھکس کو کیا سمجھیں گے؟ ان سب کا جیوز سے تعلق ہے اور جیوز انہیں خرید کر بے شمار ایوارڈ دے کر اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھتا ہے وہ نہ تو کبھی اسلام سے پھر سکتا ہے اور نہ اسلام کے خلاف لکھ سکتا ہے۔ فاطمہ نے خفگی سے لکھا، اس کا مطلب ہے کہ نیٹ پر تمہارے نبی کے بارے میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں اور جو تنقید کی گئی ہے، کیا وہ بھی کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ آخر وہ اس سازش سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جوائے نے قدرے متجسس ہو کر پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے سب نبی بہت عظیم تھے،
کیونکہ وہ بغیر کسی اجر کے اللہ کی طرف سے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتے تھے۔ ہم سب انسانوں کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جو ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں وہ حقیقت میں خود بھی اچھے انسان نہیں ہوتے جو ان ہستیوں کا شعور کر سکیں۔ میں نے بتایا کہ ایک ٹولہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں کرتا آیا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ خود کرسچنز میں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش اور ان کے ماں کے بارے میں انتہائی فضول باتیں کرتے ہیں، ان کے معجزات کو جادو کا نتیجہ کہتے ہیں، پھر ان کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے فلمیں بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان کبھی دوسرے کے مذاہب پر یوں تنقید نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ تم خود سوچ کر بتاؤ کہ کسی نبی کے بارے میں یوں شر انگیزی پھیلانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ آئی تھنک لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے، جوائے نے جواب لکھا۔ آف کورس یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کو بدل دیا، بائبل کو عیسائیوں نے بدل دیا، قرآن کو 1400 سال بعد بھی کوئی نہیں بدل سکا۔ اس کی تعلیمات آج بھی وہی ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں۔ اسلام پر پوری سچائی کے ساتھ گھروں میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور ملکوں میں بھی۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگوں کا شعور پختہ ہو رہا ہے، تو انہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کی شخصیت اور ذات میں خاص کشش محسوس ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی ان کے ساتھ محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنی اس محبت میں بہت مجذب بھی ہیں اور اسی محبت کو غیر مسلم ایکسپلائٹ کرتے ہوئے معمولی باتوں کو خواہ مخواہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا امیج خراب ہو۔ فاطمہ نے غصے سے جواب دیا، میں نے تمہارے نبی کے بارے میں نیٹ پر اور کتابوں میں جو پڑھا ہے اس میں سب سے زیادہ تنقید اور اعتراضات ان کی شادیوں کے حوالے سے کیے گئے ہیں، خاص طور پر ایک 9 سالہ بچی سے شادی پر۔ کیا یہ الزام ہے یا حقیقت؟ اسے کیوں اتنا ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے؟ جوائے نے پوچھا۔ یہ حقیقت ہے، مگر جس طرح تم اس حقیقت کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتی اور پہلی نظر میں پڑھ کر چونکی ہو، اچانک تمہارے ذہن میں ان کا نیگیٹو امیج پیدا ہوا ہے، اسی طرح نان مسلم بہت سے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا مکمل پیکر تھے۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہت تعریف کی ہے۔ اس وقت کے کافر بھی کرتے تھے اور اب تک تمام مذاہب سے غیر متعصب غیر مسلم دانشور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ تنقید نگار بھی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں کوئی عیب یا خامی نہیں نکال سکتے تو ان کی زندگی کے معاملات میں سے کچھ واقعات نکال کر انہیں اچھالتے ہیں اور حقیقت کو توڑ مروڑ کر سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ، جس عظیم شخص کی زندگی کا مشن ہی انسانیت کو سیدھے راستے پر چلانا ہو، تو کیا وہ خود راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا؟ جو انسانوں کے دلوں کی، ان کے نفوس کی اصلاح کر کے انہیں پاک کرتا ہو، کیا وہ خود سیکشل میٹرز میں انوالو ہوگا؟ جو معاشرے سے تمام برائیاں دور کر کے لوگوں کو پاک باز، نیک اور شریف بنانا چاہے، تو کیا وہ خود ایسی کوئی غیر مناسب حرکت کر کے لوگوں کے لیے مثال بن سکتا ہے؟ کیسے شخص کے اخلاق کی تعریف کرتے قرآن کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں؟ فاطمہ نے جذباتی انداز میں جوائے سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کسی انسان کو تبھی آئیڈیل مانتے ہیں جب وہ ہمیں مکمل نمونہ دکھائی دیتا ہے، جوائے نے جواب میں لکھا۔ ایسے عالی قدر اور بلند اخلاق کے مالک انسان پر ایسا فضول الزام لگانا اور تنقید کرنا بذات خود انتہائی فضول اور مضحکہ خیز لگتا ہے، اور تنقید کرنے والے شخص کی عقل پر رونا آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھے وہاں لوگ کثرت سے شادیاں کرتے تھے، مردوں اور عورتوں کی عمروں کے فرق کو بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی، جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں اور جن کے بچے بھی تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر شادی شدہ تھے۔ وہ 25 سال آپ کی بیوی رہیں، اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تنقید کرنے والے لوگوں کو یہ شادی اور عمروں میں فرق کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ فاطمہ نے لکھا، "Yes, this is true." جوائے نے جواب میں لکھا، "اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب شادیاں اللہ کے حکم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میں نے زمانہ نبوت میں نہ اپنی بیٹی کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک جبرائیل امی اللہ کے پاس سے وحی لے کر میرے پاس نہیں آئے۔ ہم مسلمان اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شادی اللہ کے حکم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور فعل اللہ کی مرضی سے ہوا، مگر غیر مسلم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی شادیاں کی، سوائے ایک کے سب بیویاں یا تو بیوائیں تھیں یا پھر ڈائیورس۔ ہمارے معاشروں میں شاید یہ شادی عجیب لگے، مگر اس معاشرے میں شادی کو ہرگز معیوب نہیں سمجھا گیا تھا۔ جانتے ہو شادی کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کیا؟ جوائے نے متجسس ہو کر سوال کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی بہت نیک، سمجھدار اور مالدار خاتون تھی۔ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے شادی کے بعد اپنی ساری جائیداد، مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ دراصل اس وقت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر معاش سے آزاد کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں اپنا زیادہ وقت گزاریں، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا چلے جاتے اور مراقبے میں مصروف رہتے۔ اس میں دوسری حکمت یہ تھی کہ سمجھدار، ہمدرد، میچور عورت سے بڑھ کر شوہر کا کوئی غمگسار نہیں ہوتا۔ بیوی کی تسلی اور دلجوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہمت بندھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ بیوی کی تصدیق شوہر کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کی اچھائی یا برائی اور اس کے کردار کو بیوی سے زیادہ کوئی اور بہتر طریقے سے نہیں جان سکتا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور پھر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے بے انتہا تکلیفیں دیں، مگر وہ ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ اور ہمت بندھاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاون سے آگے بڑھتے رہے۔ کیا اس شادی میں تمہیں کہیں دکھائی دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی میں کوئی خاص جنسی مقصد زیر نظر تھا، یا پھر اپنے ازدواجی تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے بہت وفادار تھے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ حیرت ہے کرٹکس نے اس شادی کو کیوں آبزرو نہیں کیا؟ جوائے نے پوچھا۔ یہ ان کا تعصب ہے کہ اعتراض کرتے ہوئے انسان کی دوسری پازیٹیو باتوں کو بھلا دیا جائے، اور جہاں تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹ دکھائی دے تو اس کو خوب اچھالا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد دوسری شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی۔ وہ بھی بیوہ تھی اور ان کی عمر 50 برس تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 برس تھی۔ اس شادی کے پیچھے دو حکمتیں تھیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سمجھدار عورت کی ضرورت تھی۔ دوسرا، یہ خاتون ابتدا میں مسلمان ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ انہوں نے بہت تکالیف اٹھائیں۔ واپسی پر شوہر بھی انتقال کر گئے تو اللہ نے ایمان کی قدر کرتے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ کیا اس شادی میں بھی کہیں محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنسی مقصد کے لیے یہ شادی کی؟ فاطمہ نے پھر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اب تو مجھے بھی یقین آنے لگا کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ جوائے نے لکھا۔ تیسری شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جس کو نان مسلم کرٹکس کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ایک صحابی کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور گھر کے حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کو کہا، اور 2 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر گئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کے پاس
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی جواب نہ دے سکے، کیونکہ انہوں نے مطعم بن عدی کے بیٹے زبیر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیغام منظور کر لیا تھا۔ مطعم اور اس کی بیوی نے جب بعد میں اس رشتے سے انکار کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کو آبائی دین سے پھیر دیں گی، اس عرصے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام لے کر گئیں تو وہ بالکل بھی نہیں چونکے، اور نہ ہی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عمر کو نامناسب سمجھا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی مطعم بن عدی کے بیٹے کے ساتھ ان کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نکاح مکے میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا تھا، اور اس وقت کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نکاح مکے میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا تھا، اور اس وقت کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کسی ایک شخص نے بھی دونوں کی عمروں کو ذرا سا بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ اس کی صاف وجہ یہی دکھائی دیتی کہ عربوں میں عمر کے فرق کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، جس کو یہ گمراہ لوگ اچھال رہے ہیں۔ پھر نکاح کے بعد حضرت عائشہ میکے میں ہی رہیں۔ اس میں یہی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب رہیں۔ اللہ کو فی الحال آپ کا ازواجی تعلق منظور نہیں تھا، تاکہ ان کے والد ان کی نسبت کہیں اور طے نہ کر دیں۔ کرٹکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی میں عمر کے فرق کو بنیاد بنا کر انتہائی غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سب لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ مدینے آ گئیں، مگر مدینے کی آب و ہوا کی وجہ سے بیمار رہنے لگیں۔ ان کے سر کے بال جھڑ گئے، صحت مند ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصتی کے لیے کہا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 برس تھی، مگر اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی تھیں۔ اس وقت مدینے کے یہودیوں نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے پیچھے اللہ کے بہت زیادہ مصلحتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ عرب شوال کے مہینے کو شادی کے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اور شادی شوال میں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ عربوں میں منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ شادی کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے یہ رسم بھی ختم ہوئی۔ تیسری سب سے اہم بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، علم اور فضل میں کمال تھا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2210 احادیث روایت کی ہیں، اور عورتوں کے بہت سے مسائل جو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے سے گھبراتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی تھیں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اپنے مذہب کا ایک حصہ اس گوری عورت سے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پاس آتے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوے دیا کرتی تھیں۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجرے میں بیٹھ کر لڑکے لڑکیوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیم دیتی، ہر سال حج کے لیے جاتی، اور دور دراز سے آنے والے مردوں عورتوں کو ان کے مسائل کا حل بتا کر ان کی تربیت کرتی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو امت بہت محروم ہوتی۔ وہ آیتوں کے شان نزول کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے وضاحت کرتی۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس مسائل کا حل بتاتی۔ صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے بہت معترف تھے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا علم خوب پھیلایا۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہی دین کا علم پھیلانا تھا، اور اسی لیے مبعوث ہوئے تھے۔
جب استاد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مشن اس کے شاگرد پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے یہ کام لینا تھا۔ یہ کرٹکس کی تنگ نظری ہے کہ انہیں ان کی عمر تو دکھائی دیتی ہے لیکن ان کی اسلام کے لیے گراں قدر خدمات نظر نہیں آتی۔ یہ ان کے گندے ذہنوں کی سوچ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ دونوں عظیم ہستیوں کے مشن کو نہیں، ان کی عمروں کو اور ان کے ریلیشن کو دیکھتے ہیں۔ کیا شادی میں اللہ کی خاص حکمت دکھائی نہیں دیتی؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ حیرت ہے کہ یہ جس اینگل سے تم اس شادی کو انالائز کر رہے، اس میں تو کہیں سے بھی سیکس کا ایلیمنٹ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر کرٹکس نے تمہارے نبی کی پرسنالٹی کے اس ایسپیکٹ کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیا انہیں یہ ایسپیکٹس دکھائی نہیں دیے؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ ان کا مقصد شر پھیلانا ہے۔ جو جس اینگل سے کسی شے کو دیکھے گا وہ اسے ویسے ہی دکھائی دے گی۔ کبھی کبھی اندھیرے میں پڑی رسی بھی سانپ دکھائی دیتی ہے، اس میں رسی کا نہیں، ان کے ذہنوں اور نظر کا قصور ہوتا ہے۔ جس نے اس گرد پھیلی تاریکی کو اپنے اندر جذب کر کے اس کی آنکھوں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ سیدھی اور سچی بات کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں۔ یہ کرٹکس بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، نیک پاک ہستیوں کو اپنی مبہم، مشکوک اور گندی سوچ سے جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی تحریروں میں بہت ابہام اور فلا ہے۔ یہ تو یوں ہے کہ اپنے ناقص علم کے ساتھ کسی عالم پر کوئی بے جا تنقید کرے اور جواب میں سے ذلت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ یہ لوگ بھی ذلتیں کما رہے ہیں۔ ہوا میں چلائے تیر کبھی ٹھیک نشانے پر نہیں بیٹھتے۔ جن باتوں میں حقیقت نہیں ہوتی وہ پانی کے بلبلے ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً جس ہستی کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں انہیں اپنی اسی زوجہ سے سب سے زیادہ محبت تھی اور وہ بھی ان سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، ان کی ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جس میں انہوں نے اپنے عمر کے بارے میں کوئی شکایت کی ہو کہ ان کی شادی جلدی کیوں ہو گئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ تھی، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل، بات یا رویے سے ان کو کوئی حق تلفی ہوئی ہو۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو اپنے لیے فخر محسوس کرتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی بھی کی، ہم عمر کے ساتھ بھی اور کم عمر کے ساتھ بھی، تاکہ امت کے لیے مثال قائم کریں کہ عمروں کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات میاں بیوی کی رفاقت اور حسن سلوک کی ہوتی ہے۔ ان کی سب شادیوں میں امت کے لیے نمونہ ہے، مگر جو لوگ فری سیکس اور ہومو سیکشوالٹی کے گندے جوہر میں پھنسے ہیں انہیں رشتوں میں تقدس کہاں دکھائی دیتا ہے؟ فاطمہ نے خفگی سے کہا۔ تمہارے نبی کی ایک اور شادی پر بھی کرٹکس نے بہت اعتراض کیا کہ انہوں نے اس عورت کو ڈائیورس دلا کر خود شادی کر لی کیونکہ وہ انہیں پسند تھیں۔ جوائے نے پھر سوال کیا تو فاطمہ کو غصہ آ گیا، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ پر۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن بیوی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں وہ ان کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اگر پسند آنے کی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے ساتھ پہلے شادی کرنے میں کیا مشکل تھی؟ میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شادی کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اس شادی کے ذریعے بھی ایک بہت بڑی بات کی اصلاح تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور عربوں میں رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، باپ کی جائیداد کا وارث بھی سمجھا جاتا تھا، اور ان کی بیوی بہو کی حیثیت سے باپ کے لیے ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں حرمتوں کو واضح کیا کہ کون سے رشتے جائز اور کون سے ناجائز ہیں۔ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے یہ کام بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا تاکہ اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو، اور لوگوں نے جو رشتے خود بخود بنا لیے تھے ان کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، شرفا اور غلاموں کے ساتھ رشتہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام آقا کا یہ فرق مٹانے کے لیے
خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کرایا۔ جب دونوں میں نباہ نہ ہو سکی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور یہ شادی اللہ کا حکم تھا، اور یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی طلاق اور پھر شادی کو امت کے لیے مثال بنایا گیا، جس پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، مگر سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے۔ اس کو جتنا بھی بگاڑنے کی کوشش کریں وہ حقیقت کی طرح اپنی جگہ پر مضبوط رہتا ہے۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے بتایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے بھی آبزرو کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اور ان کے الفاظ میں تمہارے نبی کے لیے جتنا غصہ اور حسد ہے وہ ان پر مزید کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہارے نبی کی پرسنالٹی کو انہوں نے خوب انالائز کیا ہے، مگر انہیں کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو انہوں نے انہی کے ذریعے خوب پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اٹس ریئلی ویری امیزنگ، جوائے نے حیرت سے لکھا۔ میں نے کہا نا، یہ ان لوگوں کا گرج، ان لوگوں کی نااہلی، کم عقلی اور اسلام سے دشمنی اور اس سے ادھورا علم ہے۔ جو شخص اسلام کا مکمل مطالعہ کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرآن کی تعلیم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہ تو کبھی گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام کو بھول سکتا ہے۔ یہی فتنہ فلم کے پروڈیوسر ارنولڈ وین ڈورن کے ساتھ ہوا ہے۔ جب اس فلم کے بعد مسلمز نے پروٹیسٹ کیا تو اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اسلام از دی ٹروتھ، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حج پر گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے وہ بہت رویا اور اپنی بنائی ہوئی فلم پر بہت شرمندگی محسوس کی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا۔ جوائے، یہ ہوتی ہے سچائی جو اپنا آپ منوا کر رہتی ہے، اور یہی سچائی اسلام کی روحانی قوت ہے جو دلوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور دل کو جو طاقت بدلتی ہے اس کا نام اللہ ہے۔ جو ہستی اس کا ذریعہ بنتی ہے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دل کی اس بدلی کیفیت کا نام اسلام ہے، اور یہ ہے ہمارا سچ اور سیدھا دین جس میں کہیں کوئی فلاء نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ جوائے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ غیر مسلم اسلام کی صرف جہادی قوت سے گھبرا کر اس سے خائف ہیں، حالانکہ یہ تو انسانیت کو بچانے کے لیے آخری امید بن کر آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول، نہ کتاب، نہ کوئی دین۔ فاطمہ نے جذباتی انداز میں لکھا تو اس کی لکھی باتیں جوائے کے دل پر اثر کرنے لگیں۔ وہ خاموش ہو کر سوچ میں گم ہو گیا۔ اسلام کیسے ایک انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے؟ میں تو مذہب کو کچھ ریچولز کا مجموعہ سمجھتا ہوں، جوائے نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ اسلام ریچولز کا نام نہیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا نام ہے۔ مسلمان کے صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک اسے ہر بات میں اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اسے کیسے دن کا آغاز کرنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، کیسے معاملات طے کرنے ہیں، کیسے گھر والوں سے، ملازموں سے، بچوں سے اور دوستوں سے پیش آنا ہے۔ اسلام نے زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں مسلمانوں کو تعلیم نہ دی گئی ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جب مسلمان اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس میں خود بخود اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری کے یہی جذبات اللہ پر اس کے ایمان اور یقین کو بڑھاتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور طاقت اور شے سے خوف محسوس نہیں کرتا، اور پھر یہی بے خوفی اسے دنیا کی ہر شے سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ دنیا کی آسائشیں اور مال و دولت اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔ یہی بے نیازی اور بے خوفی جب اس کا ایمان اور یقین کامل بنتی ہے تو اس کی زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ اسلام اسے مسلمان سے مومن بنا دیتا ہے۔ فاطمہ نے گہری سانس لے کر پرمطمئن انداز میں اسے جواب لکھا تو وہ اسے پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی باتیں رفتہ رفتہ اس کے دل پر اثر کرنے لگیں۔ وہ مسحور ہو کر کہیں کھو سا گیا تھا، اس لیے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب وہ ان سے کیا سوال کرے۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ فاطمہ نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ وہ خاموش کیوں ہے، تو وہ ایک دم ہڑبڑا گیا
اور پھر جلدی سے اسے سوال لکھنے لگا۔ بنت اسلام، بقول تمہارا مذہب اگر بہت آئیڈیل ہے تو پھر اس کے ماننے والے یعنی کہ مسلمان دوسروں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہوئے کیا وہ خدا کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتے؟ کیا تب انہیں اپنا نبی اور ان کی تعلیمات یاد نہیں ہوتی؟ ایک دم جوائے کو اپنا باپ یاد آنے لگا، جس نے بقول اس کی ماں کے اس پر بہت ظلم کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس نے بے قرار ہو کر بنت اسلام سے سوال کیا، جوائے، انسان ہوتے ہیں، اچھے اور برے، ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی ہیں، اس میں مذہب کا نہیں انسان کا قصور ہوتا ہے۔ اگر یہی مذہب ایک عام اچھے انسان کو بدل کر آئیڈیل انسان بنا سکتا ہے تو اس برے انسان کو کیوں نہیں؟ یقیناً اس نے دل سے ہدایت قبول کی ہی نہیں ہوگی۔ میں ایڈمٹ کرتی ہوں مسلمان میں بھی بہت برے لوگ ہیں، مگر اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اسلام نہیں۔ میں تمہیں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں، جو اسلام کو سمجھتا ہے وہ کبھی برا انسان نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے لکھا تو جوائے پھر سوچ میں پڑ گیا۔ شاید اس کا باپ واقعی اچھا مسلمان نہیں تھا جس نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ اس کا باپ شادی سے پہلے ایک اچھا انسان تھا، پھر جب اسے اسلام کا خبت ہونے لگا تو وہ ریجڈ مسلم ہو گیا اور اس پر ظلم کرنے لگا۔ وہ کیسا انسان تھا؟ جب اچھا مسلمان نہیں تھا تو اچھا انسان تھا، اور جب اس سے اچھا مسلم بننے کی کوشش کی تو برا انسان بن گیا۔ جوائے اکثر اس کے بارے میں سوچ کر اپسیٹ ہو جاتا تھا، اور اب بنت اسلام کی باتیں سن کر وہ اپنے باپ کے بارے میں کنفیوز ہونے لگا۔ کیا تم سوچ رہی ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ فاطمہ نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ کچھ نہیں، جوائے نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کیا تم مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی؟ فاطمہ نے پھر پوچھا۔ ہاں، جوائے نے لکھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اگر تم مجھ سے شیئر کر لو تو بہتر ہے، ممکن ہے تمہاری کنفیوژن دور ہو جائے۔ فاطمہ نے لکھا، میں ایک مسلم کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو جب وہ اچھا مسلم نہیں تھا تو اچھا انسان تھا، اور اب جب وہ ریجڈ مسلم ہو گیا تو وہ برا انسان بن گیا۔ جوائے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے لکھا تو فاطمہ اس کا سوال پڑھ کر چونک گئی۔ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھا اور سچا مسلمان کسی کو تکلیف دے۔ جوائے، اسلام انسان کے اخلاق سنوار کر اسے آئیڈیل انسان بناتا ہے۔ اگر وہ مسلم ہوئے بغیر ایک اچھا انسان تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم ہو کر ایک اچھا انسان بھی نہ رہے؟ کیا تم اس بات کو مان سکتی ہو کہ اسلام، جس کا مقصد ہی انسان کو صراط مستقیم پر چلانا ہے، وہ اس کے اندر کی اچھائی کو ختم کر دے؟ اسلام خوبیوں کو مزید انہینس کرتا ہے اور اسے کبھی نہیں بگاڑتا۔ یہ اس انسان کے بارے میں بالکل غلط اسیسمنٹ ہے۔ میں کیا، کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں مانے گا کہ ایک انسان جس کی فطرت یعنی نیچر اچھی ہے، اس کی فطرت اور اخلاق کو اسلام بگاڑ کر اس کی فطرت کو برا انسان بنا دے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ فاطمہ نے ٹھوس لہجے میں اسے جواب دیا، تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہو کہ اسلام انسان کے اخلاق کو صرف سنوارتا ہی ہے، اسے بگاڑتا نہیں؟ جوائے نے سوال کیا۔ جوائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی کیفیت کا نام اسلام ہے۔ وہ فرما برداری ہر سچے انسان کے اندر ہر وقت یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ موجود ہے، اسے دیکھ رہا ہے، وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اسے سن رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر بات کو کہتے ہوئے اور کرتے یہ ذہن میں ضرور لاتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات اور اس کام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا دل خوشی کے احساس سے بھر جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے، اور نافرمانی کرتے اس کے دل میں خدشات، وسوسے اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور برے کام کو کرنے کے بعد ندامت کا احساس اسے گھیر لیتا ہے۔ اس لیے ایک اچھا مسلمان گندگی کے ڈھیر میں بھی کھڑا ہو کر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے دل میں اپنے خدا کی موجودگی کا بھرپور احساس ہوتا ہے، اور اس نے صرف اس کا حکم مان کر اسے خوش کرنا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے لکھا تو جوائے اس کی باتیں پڑھ کر چونک گیا۔ تمہارے خیال میں ایک اچھا مسلمان کبھی کوئی برا کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ دنیا میں جو اچھے مسلم ہیں وہ سب آئیڈیل انسان ہیں؟
جوائے نے سوچتے سوال کیا۔ آف کورس ایسا پاسبل ہے۔ جب کبھی اچھا مسلمان جذباتی ہو کر حمایت یا غصے میں آ کر کوئی برا کام کر لیتا ہے تو پھر وہ ندامت کے شدید احساس سے اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتا جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ٹرو مسلم کبھی جان بوجھ کر اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا، فاطمہ نے پر اعتماد انداز میں لکھا۔ مثلاً کیا؟ جوائے نے چونک کر سوال کیا۔ ٹرو مسلم کبھی تنہائی میں بھی موقع ملنے کے باوجود شراب نہیں پیتا، اور نہ ہی وہ کبھی زنا کرے گا۔ وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا، کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اسے یہ خوف محسوس ہو کہ اس کا اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ ٹرو مسلم تنہائی میں بھی کوئی برا کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے تنہائی میں بھی اپنے خدا کی موجودگی کا پورا احساس ہوتا ہے، فاطمہ نے لکھا۔ تو جوائے اس کا جواب پڑھ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ اسے اپنی ماں غلط اور باپ سچا لگنے لگا۔ اس نے آپ بھری اور اسے خدا حافظ کہا اور ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ میک ایڈورڈ کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایڈورڈ انتہائی غصے میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میک کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات تھے اور ایڈورڈ کی باتیں سن کر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں وائن گلاسز تھے۔ میک، جوائے ہمیں ڈاج کر رہا ہے۔ اس سے آرٹیکلز لکھوانے کے لیے میں نے ایزابیل سے اسپیشل فنڈز لیے ہیں۔ میں نے اسے لگژریس فلیٹ لے کر دیا، اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا، اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف 2 آرٹیکلز لکھے ہیں۔ میں نے تو اس سے آرٹیکلز کی سیریز لکھوانے کی کمٹمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک بھی آرٹیکل نہیں لکھا۔ اسے 2 ٹوک بات کرو، ایڈورڈ نے غصے سے کہا۔ ایڈورڈ، میں خود بھی اس کے بارے میں بہت مشکوک ہو رہا ہوں۔ میں نے اسے ایمی سے بات کرتے سنا تھا، اس کی ٹون بدلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اب آرٹیکلز نہیں لکھے گا۔ میک نے قدر فکر مندی سے کہا۔ کیوں نہیں لکھے گا؟ تم اسے فورس کرو، اسے لالچ دو دولت کا، جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے اسے وہ سب کچھ دو، مگر اس سے آرٹیکلز لکھواؤ۔ ایڈورڈ نے اس کے آگے جھکتے آنکھیں نکال کر پرزور لہجے میں کہا۔ اگر وہ نہ مانا تو؟ میک نے پوچھا۔ میں یہ بات ہرگز سننا نہیں چاہتا۔ جانتے ہو ہمیں اس کے لیے فنڈز کیوں ملے ہیں؟ کیونکہ اس کے انسیسٹر مسلمز ہیں، اور مسلم بیک گراؤنڈ کے باقی لوگ ہی تو ہماری ڈیمانڈ ہیں۔ تم جانتے ہو ایسے مسلمز ہمیں بہت کم ملتے ہیں جنہیں ہم سپورٹ کر کے اسلام کے خلاف لکھواتے ہیں۔ جیوز یا کرسچنز کا اسلام کے خلاف لکھنا اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ کسی مسلم کا خود اسلام، قرآن اور اس کے پروفٹ کے خلاف لکھنا میٹر کرتا ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان یہ لوگ پہنچاتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ ایڈورڈ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ یس، یو آر سو رائٹ۔ ایسے سو کالڈ مسلمز کے آرٹیکل سے مسلمانوں کو جتنا اضطراب اور فحش پھیلتا ہے، دیٹس ویری مچ تھرلنگ، میک نے دھیمے سے مسکراتے کہا۔ اور ایسے لوگ سالوں بعد ملتے ہیں، خود غرض، لالچی، پیسے کے لیے بکنے والے، ایوارڈز اور میڈلز پر مرنے والے، شہرت کے بھوکے، سیکس کے مارے ہوئے بے ضمیر نام نہاد مسلمان۔ ایڈورڈ نے قدرے طنزیہ انداز میں الفاظ چبا چبا کر کہا۔ ہاں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے تو میں اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ میک نے گہری سانس لیتے کہا۔ ہم جیوز کا مفاد اور انٹرسٹ ایک ہوتا ہے، اس لیے مجھے تم پر پورا ٹرسٹ ہے، لیکن اب بہت ٹائم گزر گیا ہے۔ ایزابیل مجھے اکثر ریمائنڈ کراتا رہتا ہے۔ ایڈورڈ نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے کہا۔ اوکے، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو میرے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، پھر مجھے اسے استعمال کرنا پڑے گا، میک نے کہا۔ تمہیں سب کچھ کرنے کی آزادی ہے، گو آن، ایڈورڈ نے کہا۔ رائٹ، میک نے گہری سانس لیتے کہا، اور دونوں وائن پینے لگے۔ جوائے ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا، بنت اسلام کی بتائی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگتیں۔ وہ اپنے آپ سے سوالات کرتا، اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے بنت اسلام اس کے اندر کہیں موجود ہے اور اسے جواب دے رہی ہے۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اسے اسلام مینیا ہو گیا ہے۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اسلام کے اتنے خلاف تھا کہ مسلمانوں کا تمسخر اڑاتا تھا کہ ان کے خلاف زہر اگل کر وہ خوش ہوتا، اور اب وہ اسلام کے سحر میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ بنت اسلام کے کچھ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ جوائے، یہ ہوتی ہے سچائی جو اپنا آپ منوا کر رہتی ہے، اور یہی سچائی اسلام کی روحانی قوت ہے۔
جو جو ان کو جو لوگوں کو بدل دیتی ہے اور دل کو جو طاقت بدلتی ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ جو ہستی اس کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دل کی اس بدلی کیفیت کا نام اسلام ہے۔ اور یہ ہے ہمارا سچا اور سیدھا دین، جس میں کوئی فلاء نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ جوائے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب مجھے کچھ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ میرا دل نہ جانے کیوں اسلام سے اتنا متاثر ہو رہا ہے، اور میرا ذہن اس کے اعصاب میں جکڑا جا رہا ہے۔ جوائے کو سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور سر انتہائی بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر وائن گلاس نکالا اور وائن بوتل پکڑ کر جیسے ہی گلاس میں ڈالنے لگا تو اچانک اس کے دل سے آواز آئی، ٹرو مسلم کبھی تنہائی میں موقع ملنے کے باوجود بھی شراب نہیں پیتا۔ بنت اسلام کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے، مگر میں تو مسلم نہیں ہوں، پھر میں کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو کہا، اور کچھ دیر بوتل کو ہاتھ میں پکڑ کر بغور دیکھتا رہا۔ اس کا دل اسے روک رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر بوتل واپس رکھ دی۔ وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، بوتل کی طرف دور سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے بوتل ہاتھ میں پکڑ کر اسے پیے بغیر واپس رکھ دیا ہو۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پھر سوال کیا۔ دل کی اس بدلی کیفیت کا نام اسلام ہے۔ بنت اسلام کے الفاظ نے سرگوشی کی۔ اسلام؟ وہ ایک دم بڑبڑا کر اٹھ گیا اور پریشان ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اور میرے دل کی ایسی حالت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا اور انتہائی مضطرب ہونے لگا۔ وہ سونے کی کوشش کرتا تو ایک دم بے قرار ہو کر اٹھ جاتا۔ اسی سچویشن میں صبح ہو گئی۔ وہ بیدار ہوا تو اس کی آنکھیں اور سر بہت بوجھل ہو رہے تھے۔ وہ کافی بنانے کچن میں گیا تو کافی نہیں تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ منہ بسوڑتا مارکیٹ میں چلا گیا۔ کافی اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں لے کر وہ باہر نکلا تو اس کی نظر ایک بک شاپ پر پڑی۔ وہ اس کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر ہر مذہب کے بارے میں بکس رکھی تھیں۔ اس نے اسلام کے بارے میں ایک کتاب اٹھائی جو انگلش میں لکھی گئی تھی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب اٹھا کر کھول کر دیکھا۔ شاپ کیپر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی جرمن مسلم تھا۔ کیا تم مسلم ہو؟ شاپ کیپر نے اچانک اسے سوال کیا تو جوائے نے ایک دم بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے کیا کہے کیا نہ کہے، گمگو سی کیفیت میں دو ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ آئی تھنک تم مسلم ہونے جا رہے ہو، شاپ کیپر نے مسکرا کر کہا تو جوائے نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر تمہیں یہ کتابیں پڑھنے کے بجائے پہلے یہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اسے سمجھ کر پڑھو گے تو سارا اسلام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کو پڑھ کر ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھ سکو گے۔ شاپ کیپر نے ایک قرآن پاک کا انگلش ترجمہ اسے دیتے کہا تو وہ پھر چونکا۔ وہ کیسے؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ جو کچھ اس قرآن پاک میں لکھا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا ہے، شاپ کیپر نے بتایا۔ کیا تم مسلم ہو؟ جوائے نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور ماتھے پر گہرا نشان یعنی محراب تھا۔ الحمدللہ، اور میرا نام محمد حسین ہے، میں 5 سال پہلے مسلمان ہوا تھا۔ وہ کہہ کر مسکرایا تو جوائے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ کیا تم مسلم ہو کر مطمئن ہو؟ جوائے نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ الحمدللہ، میں سوچتا ہوں میں اگر مسلم ہوئے بغیر مر جاتا تو کتنا نقصان میں رہتا۔ تھینکس ٹو مائی اللہ، تھینکس ٹو مائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر قدرے نم آنکھوں سے تشکرانہ انداز میں کہا تو جوائے اسے اس قدر جذباتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے بنت اسلام یاد آنے لگی، وہ بھی ایسی ہی جذباتی تھی۔ کیوں؟ اسلام نے تمہیں کیا دیا ہے؟ جوائے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اسلام نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو مجھے دنیا کی کسی خوشی اور شے نے نہیں دیا۔ میرا کوئی مذہب نہیں تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میری وائف اور 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں بالکل تنہا رہ گیا، بہت زیادہ ڈپریشن میں، مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور لائبریری جانا شروع کیا۔ وہاں میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا، اور جانتے ہیں مجھے کس نے سب سے زیادہ سنبھالا؟ محمد حسین نے بتایا۔ کس نے؟ جوائے نے پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
محمد حسین نے جواب دیا۔ وہ کون؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرینڈ سنز۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ میرے بچے حادثے کی نظر ہوئے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچانے کے لیے خود اپنے بچے قربان کیے، اپنی قربانی دی۔ بس ان کی ہستی نے مجھے بہت سنبھالا دیا۔ وہ میرے آئیڈیل بن گئے اور میں نے مسلم ہو کر اپنا نام بھی ان کے نام پر رکھ لیا۔ محمد حسین نے کہا، اوہ ریئلی؟ تو کیا تم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے؟ جوائے نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ متاثر؟ کیا کوئی اپنے محسن سے متاثر نہیں ہوگا؟ انہوں نے میری سوچ، میری زندگی بدل دی، اور میرا سب کچھ وہی ہیں۔ پہلے مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے بڑھ کر کوئی اتنا زیادہ پیارا نہیں تھا، لیکن اب سوچتا ہوں اگر میرے 100 بچے بھی ہوں تو مجھے اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیار ہوگا۔ اس نے قدرے والہانہ انداز میں کہا تو جوائے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد حسین کے چہرے پر انتہائی خوشی اور محبت کے تاثرات تھے۔ اس کا سفید چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اسے پھر بنت اسلام یاد آنے لگی۔ وہ بھی اپنے پروفٹ کا ذکر ایسے ہی محبت اور جوش سے کرتی تھی۔ جوائے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ محمد حسین نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے پوچھا۔ تم لوگ اپنے پروفٹ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ جس عظیم انسان نے ہمیں اپنے آپ سے ملا کر ایک اللہ سے ملا دیا، کیا ہمیں اس سے محبت نہیں ہوگی؟ محمد حسین نے پوچھا تو وہ ایک دم چونکا۔ ایسے ہی بات بنت اسلام نے کہی تھی۔ کیا مطلب؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے تم یہ ٹرانسلیشن پڑھو، پھر میں تمہیں اپنے پروفٹ اور ان کے گرینڈ سن کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا۔ محمد حسین نے اسے بک پیک کر کے دیتے کہا تو جوائے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پیمنٹ کرنے کے لیے اپنا والیٹ نکالا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بک میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، محمد حسین نے مسکرا کر محبت بھرے لہجے میں کہا، اور جوائے تھینکس بول کر وہاں سے جانے لگا تو اس نے پھر سے پیچھے سے آواز دی۔ جوائے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے ذہن سے ہر نیگیٹو بات نکال کر بہت سوچ سمجھ کر اس کتاب کو پڑھنا اور اس میں جو احکامات لکھے ہیں ان کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کرنا کہ کیا ایسا کرنا تم سے ممکن ہے یا نہیں، اور جب پھر تمہارا دل مطمئن ہونے لگے تو پھر محبت سے اپنے خدا سے باتیں کرنا۔ محمد حسین نے مسکرا کر کہا، خدا سے باتیں؟ وہ کیسے؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا، محمد حسین نے مسکرا کر اسے خدا حافظ کہا، اور جوائے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے گہری سانس لی اور شاپ سے باہر نکل گیا۔